ایک زمانے میں بڑے بڑے درختوں اور چہچہاتے بندروں سے بھرے سرسبز جنگل میں میلو نام کا ایک شرارتی بندر رہتا تھا۔ میلو دوسرے بندروں جیسا نہیں تھا۔ وہ صرف بیلوں سے جھولنے اور کیلے کھانے سے مطمئن نہیں تھا۔ میلو کو ایڈونچرز کا شوق تھا۔ ایک دھوپ والی دوپہر جنگل کے اس حصے کی کھوج کے دوران، جسے اس نے پہلے نہیں دیکھا تھا، میلو کو ایک عجیب سی ٹھوکر لگی۔ لکڑی کا آدھا دفن خزانے کا باکس، اس کے کناروں کو دھندلا نقش و نگار سے پہنا اور سجایا گیا تھا جسے میلو سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس کے اندر تجسس کی لہر دوڑ رہی تھی۔ میلو نے باکس کے گرد کھدائی کی۔ اس کے ننھے ننھے ہاتھ مٹی پر کھرچ رہے تھے۔ ایک فاتحانہ چیخ کے ساتھ میلو نے باکس کو کھولا، لیکن چمکتے زیورات یا سونے کے ڈھیروں کے بجائے، جیسا کہ میلو نے سوچا تھا، وہ باکس خالی تھا۔ میلو پر مایوسی چھا گئی۔ اچانک دھات کی ایک چمک اس کی آنکھ پر پڑی۔ باکس کے ایک کونے میں پارچمنٹ کا ایک چھوٹا لپٹا ہوا ٹکڑا تھا۔ میلو، جو حیرت انگیز طور پر پڑھنے میں ماہر تھا، اس نے احتیاط سے کاغذ کو پھیرا۔ یہ ایک خزانے کا نقشہ تھا۔ نقشہ پرانا اور خاک آلود تھا، لیکن میلو ایک سمیٹنے والا راستہ بنا سکتا تھا۔ اس نے نقشے کو اپنی کھال میں محفوظ طریقے سے رکھا اور راستے پر چل پڑا۔ سفر طویل اور خطرناک تھا۔ میلو کو مگرمچھ سے متاثرہ ندیوں کے پار جھولنا تھا، پھسلن والی چٹانوں پر چڑھنا تھا اور بدمزاج گینڈے سے بچنا تھا، لیکن وہ ثابت قدم رہا۔ آخر کار میلو ایک گہری سانس لے کر نشان زدہ جگہ پر پہنچ گیا۔ میلو اندر ہی اندر داخل ہوا۔ اس کا دل اس کے سینے میں دھڑک رہا تھا۔ غار تاریک اور نم تھا، اور ہوا ایک خوفناک خاموشی کے ساتھ بھاری لٹک رہی تھی۔ میلو کی آنکھیں خطرے کے کسی نشان کی تلاش میں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ پھر فاصلے پر اس نے ایک بے ہوش چمکتی ہوئی روشنی کو دیکھا۔ گھبراہٹ کے ساتھ میلو قریب آیا۔ یہ ایک نرم سنہری روشنی، یہ بالکل بھی سونا نہیں تھا، ایک بہت بڑا آم تھا جو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ مزیدار مہک کے ساتھ غار بھرا ہوا تھا۔ میلو نے کبھی آم نہیں چکھا تھا، اور یہ بالکل اٹل لگ رہا تھا۔ وہ ایک عارضی پنجہ تک پہنچا، لیکن پھر رک گیا۔ اچھا، کیا یہ پھندا ہو سکتا ہے؟ اچھا، تبھی غار سے ایک تیز آواز گونجی۔ میلو نے چیخ ماری اور ادھر ادھر گھوما۔ وہاں سائے میں ایک بڑا بدمزاج نظر آنے والا گوریلا کھڑا تھا۔ میلو نے اسے جارج کے طور پر پہچانا، جو جنگل کا بدمزاج باشندہ تھا۔ جارج نے دھاڑے مار کر میلو کی طرف دوڑا۔ وہ آم میرا ہے۔ میلو خوفزدہ تھا۔ وہ بغیر لڑائی کے خزانہ چھوڑنے والا نہیں تھا۔ آنکھ میں شرارتی چمک کے ساتھ اس نے غار کے فرش سے مٹی بھر کنکریاں پکڑی اور جارج پر پھینکنا شروع کر دیا۔ جارج پریشان کن کنکریوں سے ناراض غار کے ذریعے میلو کا پیچھا کیا۔ انہوں نے اسٹالیکٹائٹس کو چمکا دیا، بیلوں پر جھولے اور کافی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ افراتفری میں میلو پھسل گیا اور گر گیا، چمکتے آم کے عین پاس اترا۔ اس نے جارج کے غصے کے لیے خود کو تیار کیا، لیکن اس کے بجائے اس نے ایک قہقہا سنا۔ جارج اب اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا۔ ایک چوڑی مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی ہوئی تھی۔ یہ ایک زبردست عمدہ آم، جارج نے گڑ گڑا کر کہا، تم جانتے ہو؟ میلو نے لہجے کی تبدیلی سے حیران ہو کر جھکتے ہوئے سر ہلایا۔ ایک ساتھ غیر متوقع جوڑا بیٹھ گیا۔ انہوں نے پارٹی جوائن کرنے کا فیصلہ کیا اور سب سے لذیذ آم کا مزہ لیا، جس کا انہوں نے ذائقہ نہیں چکھا تھا۔ انہوں نے کہانیاں بانٹی، ہنسی اور محسوس کیا شاید دوستی کسی بھی سونے یا جواہرات سے کہیں زیادہ بڑا خزانہ ہے۔
امید ہے آپ کو یہ کہانی بہت پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے گڈ بائے۔